بس میرے عزیزو علی کی محنت کو کبھی ریگاں نہ ہونے دیں۔ اولاد علی نے بڑا خرچ کیا ہے اس دین کی بقا پر۔ آج 8 محرم ہے، آج اس کا دن مناتے ہو جس کے ہاتھ کٹ کر بھی زندہ باد ہے، آج اس کی یاد مناتے ہو جس کے بازو کربلا کی ریت پہ پڑے تھے، پھر بھی کہہ رہے تھے آج بھی ان بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ دنیا یزیدیت کو للکار کے کہا جا رہا ہے، یزید اگر اتنے طاقتور ہوتے تو ہمارے ہاتھ کاٹ کے تم زندہ باد ہو جاتے، ہمارے ہاتھوں کا کٹ جانا اور پھر بھی ہمارا ہی زندہ باد ہونا یہ پتہ دے رہا ہے تم ہار گئے ہو اور میرا حسین جیت گیا۔ مومنین، عباس ایک آس کا نام ہے، عباس ایک امید کا نام ہے۔ عباس سے ایک امید نہ جڑی تھی، جہاں حسین کو امید تھی وہاں زینب کبریٰ کو بھی امید تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی امیدیں بھی عباس تھا، بہنوں کا پردہ بھی عباس تھا، بہنوں کی چادر بھی عباس تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید خوئی رحمت اللہ علیہ، میں حیران ہوا یہ جملے سن کے۔ کسی عالم نے بیان کیا جب حضرت کی زندگی میں حضرت ابو الفضل العباس کے روزے کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی، صبح و شام سید بزرگوار مرجع خلائق عالم آتے تھے، حضرت عباس کے روزے سے کچھ دور ہٹ کے کھڑے ہو جاتے، احتراماً ہاتھ سینے پہ رکھتے، 2 جملوں سے حضرت عباس کی قبر کی طرف منہ کر کے سلام کرتے۔ ایک جملہ کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام ہو۔ اور اگلا جملہ تو کیسے برداشت کر پائے گا، میرا مرجع آیت اللہ خوئی سید زادہ اگلے جملے میں رو کر کہتا السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کی چادر تجھ پر میرا سلام۔ اجرکم اللہ، یہ کون عباس ہے؟ آس سے زینب کو عباس کہتے ہیں، کربلا کے پیاسوں کی امید کو عباس کہتے ہیں۔ جب تک عباس زندہ رہا خشک ہونٹوں والوں بھی ایسے نہ مرجھائے جو عباس کے جانے کے بعد مرجھائے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، امام حسین کا ایک نوحہ ہے حضرت عباس کے لاشے پہ، کوئی یقین جانو جگر پھٹ جاتا ہے حسین کے اس لفظوں کو سن کر۔ آئے نا جب حضرت عباس کے لاشے پہ امام حسین، میں پہلے یہ جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ امام نے کھڑے ہو کر 2 درد بھرے بیان کیے۔ پہلا جملہ کہا عباس بھیا تو دنیا چھوڑ گیا، موت حق ہے، لیکن عباس تیرے جانے کا نقصان جانتا ہے کیا ہوا؟ آج تک جو آنکھیں تیری وجہ سے سکون سے سوتی تھیں، آج میری زینب کا سکون ختم ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ بیٹیوں کی چادریں سلامت رکھے۔ میرا ویر عباس، تیرے جانے کا سب سے بڑا نقصان ہوا، آج تک جو آنکھیں تیری وجہ سے سکون سے سوتی تھیں، آج ان کا سکون ختم ہو گیا۔ اور اگلا جملہ حسین نے کہا میرا حسین جو تیرے ڈر سے کبھی نہ سوتے تھے، آج ان کمینوں کے ہاتھ کھل گئے، آج ان کمینوں کی آنکھیں سکون سے سوئیں گی۔ مومنوں، آگے حضرت عباس مولا حسین کی خدمت میں اور اتنا جملہ عرض کہا، پھٹ جاتا ہے جگر جب عباس کے کلام کو بندہ پڑھتا ہے۔ عام شخصیت نہیں ہے، خانہ کعبہ کا وہ خطبہ حضرت عباس کا آج بھی دنیا کی زبان کے اوپر ہے۔ خطیب کعبہ، فقیہ اہل بیت، زاہد عالم، سجدہ گزار، شیعہ اپنے بچوں کو سمجھایا کرو جہاں علم عباس ضروری ہے وہاں کردار عباس بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عباس کائنات کے اس عظیم شہنشاہ کا نام ہے۔ ہر قوت رکھنے کے بعد جو حسین کے ہر حکم پہ نچھاور ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہر طاقت رکھنے کے بعد شیعہ حسین
اگر صحیح نظر آ جائے تو اسے عباس کہتے ہیں، جس نے ہر لمحہ کوئی حرف شکایت نہیں ہے۔ چھوڑ دو ان کہانیوں اور قصوں کو۔ کوئی عباس نے زندگی بھر امام حسین کی شکایت نہ ماں سے کی ہے، نہ نانا سے کی ہے، نہ بابا سے کی ہے، اس لیے کہ شیعہ کبھی اپنے مولا کی شکایت نہیں کرتا ہے۔ اور عباس شیعہ حسین ہے، عباس عزادار حسین ہے، عباس محب حسین ہے، عباس آس حسین ہے، عباس امید حسین ہے۔ اس لیے جب غازی عباس آئے نا مولا کی خدمت میں، کب آئے؟ جب سارے مارے گئے، ایک جملہ کہا، مولا حلی رخصا، آقا اب مجھے اجازت دے دو، میں بھی میدان جاتا ہوں۔ حسین اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ انداز شاید کسی اور کے لیے نہ تھا، سینے سے لگایا، ویر ویر کے گلے سے لگ کے بڑی دیر تک روتے رہے۔ پھر حسین نے ایک جملہ کہا، میرا ویر، میرا بھائی، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ تو تو میری فوج کا سالار ہے، تو تو میری فوج کا کمانڈر ہے۔ عزاداروں، سالار کا نام آیا نا، جناب عباس تڑپے اور تڑپ کے کہا، ہاں مولا، مجھے وہ فوج بتا سکتا ہے جس کا میں سالار ہوں؟ تیری فوج تو گنج شہیدہ میں سوئی ہوئی ہے، یہ تیرا اکبر ہے، یہ تیرا قاسم ہے، یہ تیرے اصحاب ہے، یہ تیرے دوست ہے، یہ تیرے انصار ہے۔ روایت کہتی ہے ویر ویر کے گلے لگ کے روتے رہے۔ اب تھوڑی دیر گزری، جب عباس امام سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے نا، تاریخ نے لکھا ہے ننھے ننھے بچوں کا ایک قافلہ خیام میں عباس دیکھ آیا تھا، جس کی سالار 4 سال کی سکینہ تھے، ہاتھوں میں خالی جام تھے، الا تشک نوحہ پڑھا جا رہا تھا، الا تشک نوحہ پڑھا جا رہا تھا۔ اب عباس نے اگلا کام کیا کیا؟ اچھا مولا، آپ کی مرضی، میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، لیکن اتنا پھر کرو، مجھے اتنی اجازت دے دو، میں تیرے بچوں کا پانی لے آؤ۔ مولا، تیری سکینہ کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، تیرے بچوں کی پیاس مجھے دیکھی نہیں جاتی ہے، پھر اتنی اجازت دے دینا کہ میں تیرے بچوں کا پانی لے آؤ۔ مجھے نہیں پتا کیسے مشق تھمائی، مجھے نہیں پتا کیسے علم دیا، مجھے نہیں پتا کیسے مشکیزہ دیا، مجھے نہیں پتا ہتھیار جنگ عباس کے حوالے میرے حسین نے کیسے کیے، لیکن اتنا کہتا ہے جب عباس مشق اٹھا کے خیام حسینی سے باہر نکلا، بچوں کی آوازیں رک گئیں، بچوں کے نوحے رک گئے، بیویوں کی دعائیں شروع ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کو پتہ ہے نا عزاداروں، بچوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کا چچا یا ماموں یا بھائی کچھ لینے جائے نا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو، جب تمہارا چچا، تمہارا بابا، تمہارا ماموں کچھ لائے گا مجھے دو گے۔ سکینہ کے گرد کربلا کے بچوں نے حالا باندھا اور کہا، سکینہ، تیرا چچا پانی لانے گیا، جب تیرا چچا آئے گا ہمیں پانی دو گی۔ سخی حسین کی سخی بیٹی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سخی حسین کی سخی بیٹی تھی، کہنے لگی، ہاں بچوں کو مراؤ نہیں، میں تمہیں ضرور پانی دوں گی، پہلے تمہیں دوں گی پھر اصغر کو پلاؤ گی، پہلے تمہیں دوں گی پھر اصغر کو پلاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ عزاداروں، عباس نکل پڑے، فوجی اشقیاء پہ عباس کا پہلا حملہ، تاریخ کہتی ہے ایسے بھاگی اشقیاء کی فوج جیسے کسی ریوڑ پہ شیر کا حملہ ہو گیا، اپنی اپنی کمین گاہوں میں چھپ گئے۔ خرامہ خرامہ چلتا میرا عباس نہر کے کنارے پہنچ گیا، نہر کے پانی میں اتر گیا، پانی کا چلو بھی بھر لیا، چاہتا تو پی سکتا تھا، اپنے گھوڑے کو کہنے لگے چل تو پی لے، کہنے لگا مولا تو پیاسا ہے تو میں کیسے پی لوں؟ اور یقیناً عباس، مجھے روایت تو نہیں ملی ہے لیکن دل کہتا ہے عباس نے کہا ہوگا، جس کی زینب پیاسی ہو، جس کا حسین پیاسا ہو، جس کے بچے پیاسے ہو، وہ حسین وہ عباس کیسے پانی پیے؟ آئے عزادارو، جتنا میں نے پڑھا، نہ گھوڑے نے پانی پیا، نہ علمدار نے پانی پیا، مشک کو پانی سے بھرا، تسمہ باندھا، عباس نے گھوڑے پہ رکھا اور چل پڑے، اور یہ دعا مانگی، یا اللہ میں پہنچوں نہ پہنچوں پانی پہنچ جائے،
میں جاؤں نہ جاؤں میرے مالک پانی پہنچ جائے، میں جاؤں نہ جاؤں میرے اللہ یہ میرے بچوں کا پانی پہنچ جائے۔ مشیت خدا کے سامنے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ عزادارو سنو گے جملہ اگلا، روایت کہتی ہے کمین گاؤں سے باہر نکلے، کسی کمینے نے عباس کی طرف بڑھا، ایک بازو پہ حملہ کیا، عباس کا بازو کٹا۔ ہائے عباس تیری وفا کے کیا کہنے، تسمہ مشق دوسرے بازو میں ڈال لیا، ایک ظالم نے اس پہ حملہ کیا، وہ بھی کٹا اور تسمہ مشق اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ عزادارو اس وقت میرے عباس کی امید ٹوٹی جب ظالم نے دو نشانے لیے، ایک مشق کا نشانہ لیا، ایک عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا، ایک مشق کا نشانہ لیا، ایک عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا، اور ایک تیر مشق پہ مارا، ایک آنکھ میں مارا۔ عباس کی مشق پھٹی، آس ٹوٹی، کمینے آگے بڑھے، آواز آئی اٹھو اور بدر کے بدلے لے لو، اور جس کے باپ کو علی نے مارا تھا، آؤ علی کا غازی ہے، آؤ اسے مار لو۔ اور دوستو میں نہیں چھپا سکتا، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، بازو قلم ہو گئے۔ مومنہ مجھے ایمان سے بتانا، اللہ نہ کرے تیری آنکھ میں کوئی تنکا چلا جائے، کیسے صاف کرتے ہو؟ ہاتھوں سے آنکھ میں تیر لگا ہو، ہاتھ کٹے ہوئے ہو، اس غریب نے اس تیر کو کیسے نکالا؟ یہ سنتی ہو نا، عباس کے سر پہ گرز لگا۔ آج تمہیں میں بتاؤں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج تمہیں میں بتاؤں عباس کی آنکھ میں جو تیر لگا تھا، گرز کیسے لگا؟ کڑیل جوان تھے عباس، کس کی جرت تھی کہ وہاں تک پہنچ پاتا؟ ہائے عزادارو روایت نے لکھا ہے جب عباس نے آنکھ کو نیچے کیا، گھٹنوں کے زور پہ تیر نکالنے لگا، ایک ظالم شکی نے گرز مارا، عباس زین پہ سنبھل نہ سکا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، مولا میرا آخری سلام، مولا میرا آخری سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خالی تو نہیں رو رہا، بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، تو مجلس سن کے روتا ہے نا، بارواں امام صبح شام روتا ہے۔ تجھے بتاؤ بارواں رو کر کیا کہتا ہے؟ میرا سلام ہو میرے چچا عباس پر، جس کے جاتے ہی میری دادیوں کی امیدیں ٹوٹ گئی، زینب کو اپنے پردے کی فکر ہو گئی۔ اجرکم اللہ، ہاتھوں کو بلند کرنا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ علم آئے گا، یہ علم تمہارے بچے اٹھا کے لائیں گے۔ میں بتاؤں گا تمہیں کہ کربلا میں غازی کا علم کون اٹھا کے لایا تھا۔ السلام علی الحسین الغریب۔ شرم نہ کرنا، وہ بڑا غریب تھا جس کا عباس مارا گیا۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین، السلام علی اخ الحسین۔ مومنہ قریب کسے کہتے ہیں؟ ادھر عباس نے گھوڑے کی زین چھوڑی، کمینوں کی آواز آئی، اٹھو احد کے بدلے لے لو، اٹھو بدر کے بدلے لے لو، اللہ تمہیں لے جائے کربلا۔ غازی عباس کی قبر پہ جانا، کڑیل جوان تھا، کبھی سوچا چھوٹی سی قبر کیوں ہے؟ عزادارو ہر شہید کا لاشا حسین خیام میں لے گیا، کبھی سوچا حسین عباس کا لاشا کیوں نہ لے گیا؟ ایک روایت پڑھی جاتی ہے، کہا تھا عباس نے مولا مجھے نہ لے جانا، تیری سکینہ سے شرم آتی ہے، لیکن ایک روایت میں نے پڑھی ہے، غریب کا لاشا اتنے ٹکڑوں میں پٹ چکا تھا، کربلا کا حسین ادھر سے اٹھا تھا، عباس کا لاشا ادھر ڈھلک جاتا، ادھر سے۔ اجرکم
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ادھر سے اٹھاتا لاشا ادھر ڈھلک جاتا، حسین آ گیا۔ حالت مولا کی کیا ہے، وہ نو اکبر کے لاشے پہ نہیں پڑا، قاسم کے لاشے پہ نہیں پڑا، آن کے لاشے پہ نہیں پڑا، جو عباس کا سلام سنتے ہی تیرے حسین نے پڑھا۔ اور کیا ہوا تھا، آج کمر پہ آ گیا، رو رو کر کہنے لگا الان انکسر ظہری، آیو میری کمر ٹوٹ گئی، آیو میری کمر ٹوٹ گئی۔ غریب عباس کے لاشے پہ آیا، عزادارو عباس کی حالت کیا ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، کہ کربلا کا غریب میری آنکھ سے تیر نکالو تاکہ میں تیری زیارت کر سکوں۔ آخری زیارت ہو گئی۔ اب غریب حسین نے کیا کیا، علم آئے گا تم دیکھو گے، زیارت کرو گے۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں آخری جملہ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حسین نے غازی کے علم کے ساتھ کیا کیا۔ پھٹی ہوئی مشق کو ایک ہاتھ میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں غازی کا علم اٹھایا، حسین ایسے جلا جیسے غریب جلتا ہے۔ اور جب میرا حسین بڑا، سکینہ نے دیکھا، رو رو کر کہنے لگی بابا علم آیا علمدار نہ آیا، بابا علم آیا علمدار نہ آیا۔